اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تعالی و تبارک الشیطان یعدکم الفقر۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ سالک اللہ بیدار ہو جائے تو اس کے مراتب ہیں۔ پہلا قدم اس کا بیداری کے بعد جہنم سے خوف کا ہے، دوسرا قدم اس کا جنت کا شوق ہے، اور تیسرا قدم اس کا آزادانہ خدا کی محبت میں قدم اٹھانا ہے، زینہ بزینہ ترقی کرنا ہے۔ سالک اللہ روح کو پاک کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس کا ہر قدم روح کو پاک کرنے کے لیے۔ سالک اللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اندر غلط خیالات ڈالے، وسوسے ڈالے، وحی اور عقل کی باتوں کو ختم کر کے باطل کی جگہ اس کا دل قرار کہ اس کے دل میں باطل آ جائے، وحی اور عقل ختم ہو جائے، وحی اور عقل ختم ہو جائے۔ شیطان راہزن ہے، دنیا کی رنگینیاں دکھا کے وہ انسان سے علوم الہی، توحید، رسالت، امامت یہ سب چرا لیتا ہے، یہ علوم چرا لیتا ہے، امام کی معرفت چرا لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ دیندار ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا گیا، یہ پہلے دیندار تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان ایسا حملہ آور ہوا، ایسے غلط خیالات ان کے اندر ڈالے کہ وہ جو ان کے اندر علوم الہی موجود تھے، امام کی معرفت کا علم موجود تھا، رسول خدا کی معرفت کا علم تھا، وہ چرا لیا، ان کو دین سے دور کرتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے۔ کہ قرآن کریم نے ایک بہترین تعبیر استعمال کی ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیر بناتا ہے۔ فقیر کس لحاظ سے؟ علوم الہی کے لحاظ سے، قرآنی علوم کے لحاظ سے۔ انسان کے پاس جو امام کی معرفت تھی، شیطان کے کہنے پہ وہ امام کی معرفت سے فقیر ہو جاتا ہے۔ اور شیطان جب ایک عالم کو فریب دے، جب ایک عالم کی عقل کو چرا لے، آپ دیکھیں کہ وہ عالم وہمی اور خیالی باتیں کرنے لگتا ہے۔ بہت سارے عالم مغالطوں میں ڈالتے ہیں، حقیقت بیان نہ کر کے مغالطوں میں ڈالتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باطل کو حق کہنے لگتے ہیں لوگ، باطل کو حق، کیونکہ شیطان راہزن جو صحیح چیز ان کی چرا لی ہے، اس درباری عالم بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ طاغوت کے تحت آ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک کشتی لڑنے والا اپنے رقیب کو ہرانے کے لیے زمین پر گراتا ہے تاکہ جیت جائے، اپنے دشمن کے مقابلے میں، اپنے رقیب کے مقابلے میں جیت جائے۔ اسی طرح انسان داخلی کشتی میں بھی دشمن کو زمین پہ گرائے، تسلیم کرے اسے۔ کشتی جیتے انسان، کشتی جیتے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی بہترین حالت سجدہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ بہترین حالت نمازی کی سجدہ ہے۔ مستحب ہے کہ سجدہ رکوع سے طولانی تر ہو، رکوع سے بڑا ہونا چاہیے، یہ ائمہ علیہ السلام نے کہا۔ 7 اعضاء سجدے میں زمین پر رکھنا ضروری، 7 اعضاء۔ 8واں عضو مستحب ہے، شوق سے ہم رکھیں۔ 8واں عضو زمین پہ رکھنا مستحب ہے، وہ ہے کہ ناک کو بھی زمین پہ رکھو۔ خدا کو بڑا پسند ہے کہ خدا کے مقابلے میں اپنی زمین پر ہم ناک رگڑیں۔ ناک یعنی عزت، خدا تیرے مقابلے میں ہم ہیچ ہیں، انا ذرۃ او دونھا، خدا بندے عالم میں ذرا برابر ہوں یا اس سے بھی کم تر۔ امام رضا سے سوال ہوا کیوں محل سجدہ زمین ہے، کیوں زمین پہ سجدہ کیا جاتا ہے؟
یا زمین سے اگنے والی چیزوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ کھانے سے تعلق نہ رکھتی ہوں، پہننے سے تعلق نہ رکھتی ہوں۔ اگر زمین سے نکلتی ہے تو کھانے اور پہننے سے تعلق نہ رکھتی۔ امام نے کہا کہ اس لیے کہ انسان خوراک اور پوشاک سے آنکھ بند کر کے دنیا پرستی سے الگ ہو کر خدا کے سامنے جھکے، اس لیے زمین پر سجدے کا کہا گیا۔ دنیا سے، خوراک اور پوشاک سے نظر ہٹا کے، تاکہ انسان مکمل خشوع اور خضوع اختیار کر لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین پر سجدہ افضل ہے، کیونکہ انسان خدا کے لیے مکمل خضوع اختیار کرے۔ مکمل خضوع سجدے سے آتا ہے، اور تبھی ائمہ نے کہا کہ سجدے کو طولانی نہیں کر دو، رکوع کی نسبت سجدے کو بڑا کر دو۔ ناک کو زمین پر رکھنا مستحب ہے۔ مقام طلبی، ریاست طلبی، دنیا طلبی، خودخواہی انسان کی ختم ہو جائے، اس سے بندہ کامل طور پہ متواضع بن جائے۔ کیسے معلوم ہو کہ ناک زمین پر رکھنے سے ہمیں فائدہ ہوا ہے؟ کیسے معلوم؟ امام زمانہ علیہ السلام دعا افتتاح میں فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، فرحم عبدک الجاہل، خدا اپنے جاہل بندے پہ رحم فرما۔ سکھا رہے ہیں امام، بہت بڑی شجاعت سکھا رہے ہیں امام، کہ سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ انسان نہ جاننے والی چیز کے بارے میں کہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ سب سے بڑی شجاعت ہے۔ شجاع وہ ہے جو مقام خواہی کو زمین پر رگڑے، مقام خواہی کو، خود خواہی کو زمین پہ رگڑے، اور جو چیز نہیں جانتا کہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خود کو 2 خصلتوں سے نجات دو۔ اول، ایسی چیز کے معتقد نہ بنو جو دین جس کے بارے میں دین اور عقل کچھ نہیں کہتے، تم اس کے معتقد بن جاؤ۔ دین اور عقل جس کی مخالف ہو تم اس کے معتقد نہ بنو، معتقد نہ بنو۔ دوسروں کو بھی علمی جواب دو، جاہلانہ جواب نہ دو۔ اس صورت میں انسان بدعت، خودخواہی، غلط سنت سے جدا ہو جاتا ہے۔ خودخواہی انسان کے اندر اگر راسخ ہو جائے تو کیا کرے؟ سجدوں کو طولانی کر دے، ناک کو بھی زمین پر رکھے۔ یہ بہترین عمل، رکوع کی نسبت سجدوں کو طولانی کر دے، زمین پہ ناک کو بھی رکھے، اور یہ زمین کہے کہ میری زمین پہ ناک کو رگڑ، اور ناک اپنی عزت قرار دے کہ خدا تیری مقابلے میں میری کیا عزت ہے؟ خدا بند عالم، میں انا ذرۃ او دون، خدا میں ذرا برابر ہوں یا اس سے بھی کمتر ہوں۔ جناب عمار یاسر کے لیے آیا کہ عمار یاسر سر سے لے کے پاؤں تک ایمان میں غرق تھے۔ کیا وجہ ہے؟ ان عمارا ملأ ایمانا، عمار پر تھے ایمان سے، من قرنہ الی قدمہ، سر سے لے کے پاؤں تک، واختلط الایمان بلحمہ ودمہ، عمار کا ایمان ان کے گوشت میں مخلوط ہو چکا ہے، ان کے خون میں مخلوط ہو چکا ہے۔ یہ جب سجدے ہم کریں، اس سجدے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سجدے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایمان میں غرق ہو جائیں، سر سے پاؤں تک ہم مومن بن جائیں۔ ہماری مشکل ہے ہی یہ کہ ہم مومن یا تو زبان سے ہیں، یا تو ہاتھ سے ہیں، یا تو پاؤں سے۔ ان عمارا، کیا عرفان کیا کہتا ہے؟ عرفان کہتا ہے کہ سجدوں کو طولانی کر دو، سجدوں کو بڑھا دو، سجدے میں زمین پہ ناک کو رگڑو، مکمل تواضع اختیار کرو، مکمل بندے بن جاؤ، مثل عمار بن جاؤ۔ ان عمارا، بے شک عمار سر سے لے کے پاؤں تک کہاں ہیں؟ گر کے ایمان ہے، اس کا ایمان اس کے گوشت، اس کے خون میں مخلوط ہے۔ کہاں پھر برائی ہوگی؟ کہاں پھر خودخواہی ہوگی؟
ہر جگہ عمار یہاں تو خدا خدا کہے گا، یہاں یا رسول کہے گا، یہاں علی علی کہے گا، یا امام کہے گا۔ جناب عمار یاسر عقل اور معرفت سے قدم اٹھاتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت شوق رکھتی ہے عمار کا، جنت بہت زیادہ شوق رکھتی ہے عمار کا۔ اتنی سختیوں کے باوجود قرآن نے کہا ہے کہ سختیوں میں رہ کے عمار یاسر مطمئن تھا ایمان میں، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا۔ خداوند عالم توفیق دے، یہ شب قدر بہترین لحظات ہیں، بہترین گھڑیاں ہیں۔ توفیق پروردگار ہم طلب کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سر سے پاؤں تک عمار بن جائیں، سجدوں کو طولانی کر دیں، اپنی انا پرستی اور خودخواہی کو سجدوں کے ذریعے ختم کریں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔